ہمارے پاس بھی ابھی تک جوڑ کر پہنچا. اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ تشریف رکھیں. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، آپ اتنی گرمی میں کل بھی آپ نے بڑا انتظار کیا، اور کل تو پہلے ہم ٹائم سے آ گئے تھے لیکن لائٹ کی وجہ سے جو لیٹ ہو گیا. آج جو ہے نا میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن جو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے وہاں پر جانا ضرور ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے. پاک صاحب کو میں راستے بھی کہہ رہے کہ ہم لیٹ ہیں، ہمیں جو ہے وہ فوراً یہاں پر پہنچنا ہوگا، سارے لوگ انتظار کرتے ہیں. یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی ہے. پاسٹر سیمل کہہ رہے تھے کہ 9 بجے ہم نے اس کو ختم کرنا، اور میری کوشش ہوگی کہ 9 بجے ختم کرنا. بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے ہم سے اور زیادہ کلام نہ کیا جائے. تو یہ ہے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاسٹر سیمل کا، آفتاب صداقت کی ساری ٹیم کا، اور جو بہت دور سے آئے ساتھی سارے، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. رات کو ایک اعلان کر دیجیے ڈاکٹر نے، تو میں نے ہاتھ جوڑے کہ ڈاکٹر نہیں ہونا، تو کمپاؤنڈر بھی نہیں. تو یہ ہے کہ ہم لوگ محبت سے ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، اور یہی یسوع مسیح کی محبت کا اصل جو ہے وہ ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو محبت کریں. آمین. آفتاب صداقت ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل بھی ہے، نام بھی ہے، اور یہ نیو جیروسلم کا ایک بڑا حصہ ہے. جو نیو جیروسلم کے اندر ہی آفتاب صداقت ہوتا ہے، اور یہ اندر ہی رہیں نیو جیروسلم کے، تو یہ بہت اچھا ہے. تو یہ آفتاب صداقت چمکتا رہے گا جو سچائی کا سورج ہے. آمین. اور یہی ہم کچھ لے کر آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے یہ جو یہاں آ کر آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں یہ میں نے پڑھی ہے. میں پادری کلیم صاحب کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے بڑی کوشش کی ہے پادری سلیمان منظور کو نا آج پھر یہاں لے آئے، لیکن پھر وہ بھی کسی جگہ پر بیزی تھے، اور میں نے راستے میں ابھی یہاں تک آئے، وہ کہنے لگے، میں نے کہا چلے آ جائیں، تو وہ کسی کو انہوں نے ٹائم دیا تھا، مگر نہ آج ان کو ہم نے پھر ایک اور موقع دے دینا. تو پھر جیسے خداوند کی مرضی ہے، تو میں خدا کی یہی مرضی. تو آج چونکہ یہ جو موضوع آفتاب صداقت کی ٹیم نے، پاسبان یا جتنے بھی بورڈ کے ساتھی انہوں نے یہ جو رکھا ہوا ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے. اور پادری کلیم صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب میں یہاں بیٹھا تھا، میرے دماغ اور ذہن کے اندر کوئی کسی قسم کا وہ پوائنٹ نہیں تھا کہ آج ہم نے جو سیکھنا ہے اس کے بارے میں کیا ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ بلیو کیجیے اگر کہ یہ خداوند نے ابھی میرے ذہن میں ڈالا، ابھی جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ابدیت جو ہے اس کو سمجھنا ہے. وائٹ بورڈ آپ کے سامنے ہے، اور چند ایک چیزیں جو ہے میں آپ کو اس کی ضرور بتاؤں گا کہ ابدیت جو ہے یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ کیسا ہوگا اور کیسے اس کو سمجھنا ہے. اگر ہم الٹ لیں، یعنی ابدیت کا الٹ کیا ہوگا، بولے نا، جو ابدیت کا الٹ کیا ہے بھائی؟ اندھیرے کا الٹ روشنی ہوتا ہے نا جی. نہیں، ابدیت کا الٹ، چلیں خیر میں اس کو لکھتا ہوں کہ ابدیت کا الٹ جو ہے وہ شروع ہے ایک، اور پھر ہم اس کو ابدیت
کے بارے میں جو ہم دو چیزیں سیکھیں گے. جو شروع ہے وہ کیا ہے اور جو ابدیت ہے وہ کیا ہے. ایک چیز ہم اس کو سیکھیں گے. ڈسٹر اگر ہے تو وہ مجھے دے دو. جی ٹھیک, تھینک یو. اس کو تھوڑا میں یہاں سے مٹا کے, یہ سمجھ گئے آپ, چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ ٹائم پیریڈ ہے اور یہ کیسے جو ہے وہ ٹائم پیریڈ اس کو ہم دیکھیں گے. نمبر 1, کچھ مثالیں ہیں میرے پاس جن مثالوں سے ہم اس ٹائم پیریڈ کو سیکھنے جا رہے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہے خدا کا منصوبہ. سب سے پہلے اس ٹائم پیریڈ کو سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے منصوبے کو جاننا ہوگا کہ خدا اس زمین کے ڈولے میں جس انسان کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے. آمین, آمین. نمبر 1, خدا کا منصوبہ. پریز دی لارڈ, ویلکم پرسن. خدا کا منصوبہ جو ہے اس کی 3 چیزیں میں آپ کو بتا. میں کہہ رہا ہوں کہ مثالوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. مضمون ہمارا ابدیت ہے اور ابدیت کا جو الٹ ہے وہ ہے شروع اور ابدیت. یعنی آپ اس کو ابدیت کو ایک لفظ اور استعمال کر سکتے ہیں, ہمیشہ یا ہمیشگی. تو اس ٹائم پیریڈ کو سمجھنے کے لیے یعنی شروع اور آخر, کئی بار خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں اپنا تعارف دیا ہے. میں اول اور میں ہی آخر ہوں. اور اول یعنی شروع اور آخر ابدیت. تو بھی اول اور آخر جو ہے وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے اور اس کے اندر کا جتنا سسٹم ہے اس کو آج تھوڑی چھوٹی مثالوں سے ہم اس کو سیکھیں گے. نمبر 1, پہلے اس کو ہم سیکھیں گے خدا کا منصوبہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے خدا کا منصوبہ کیا ہے زمین پر. نمبر 1, یہ جو میں نے نمبر 1 ڈالا ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن نمبر 2 سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. نمبر 2 میں ہم اس مثال سے اس بات کو ابدیت کو سیکھیں گے کہ نمبر 2 جو ہے یہ ہے پرانا عہد نامہ یا عہد. اس میں خدا نے جو ایک قوم تشکیل دی ہے جسے ہم بنی اسرائیل قوم کہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 12 قبیلے ہیں اور یہ 12 قبیلے جو ہے یونائٹ ہو کر اسرائیل ہے, کیونکہ یعقوب کا نام خدا نے اسرائیل رکھا. آمین, آمین. اچھا, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 کا جو عدد ہے یہ قبیلوں کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 3 پہ آ جائیں گے اور نمبر 3 پہ ہم جو ہمارا ہوگا وہ ہے نیا عہد نامہ. نئے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے جب فضل کا جو آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے 12 شاگردوں کا چلاؤ کیا اور ایک ٹیم بنائی. تو یہاں بھی 12 کے ایک عدد ہے. اب اس کو ہم دیکھیں کیونکہ ہم اس وقت جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ دے دیں اگر اچھا ہے. تھینک یو. اس کو ہم دیکھیں تو یہاں جو خدا نے قوم تشکیل دی ہے, ایک میرے پاس کتابچہ ہے جو میں نے لکھا لیکن ابھی پرنٹ نہیں کیا. اس کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی تشکیل اور کائنات اور قوم کی تشکیل. فائنل نہیں کیا لیکن اس میں یہ ہے
کہ زمین پر دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں اور ہر قوم جو ہے وہ اپنا ایک عقیدہ رکھتی ہے. ہر قوم جو ہے وہ اپنا سلیقہ طریقہ جو بھی ہے دستور ان کی عبادت کا سب کچھ وہ رکھتے ہیں. لیکن اس کائنات کے ساتھ جو منسلک ہے یعنی جو جڑی ہوئی قوم ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات سے زمین پر وہ کون سی قوم ہے جو خدا کی قوم ہے. یہ تو دعویٰ ساری کرتے ہیں ہمارا دیوتا ہمارا خدا سب سے افضل یہ ہے وہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو کائنات کو تشکیل دینے والا خدا ہے اس نے قوم کو بھی کائنات کی سمت میں یا اس کے مدار پر اسے تشکیل کیا ہے. اور وہ کیسے کیا ہے کہ ہم اس کو ذرا دیکھیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ قبیلوں پر مشتمل جوائنٹ ہو کر یونائٹ ہو کر ایک قوم ہے لیکن 12 کا عدد. اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو فضل کا دور یا یسوع مسیح زمین پر آ کر اب قوم کو اعلیٰ قوم بنانا چاہ رہے ہیں. پہلے تم کوئی امت نہ تھے لیکن اب تم خدا کی امت ہو. تو اس میں دونوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہے اور ابتدا ہے. شروع ہے ابدیت ہے یعنی شروع اور ابدیت دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں. نمبر 1 کیسے کہ یہاں پر جو 12 قبیلوں پر مشتمل قوم کو تشکیل دیا گیا ہے وہی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کر مسیحیت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ بھی 12 شاگردوں پر ہے. اور وہ بھی 12 شاگردوں کو ہی مختلف دنیا کے حصوں میں بھیج کر خداوند یسوع نے ایک جو قوم ہے جس کو ہم تکمیل پائی ہوئی قوم. اب یہ 2 قومیں نہیں ہیں. ایک وہ ہے جو جس کا عکس ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد میں دیکھتے ہیں اور دوسرا جو اس کی حقیقت ہے. اس کو کمپیریزن یا کمپیریٹیو کرنا جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. نمبر 1 اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 12 قبیلے خدا نے بنائے بن اسرائیل کے جو 12 قبیلے ہیں ان کو تشکیل دیا تو اس میں ایک قبیلہ جو ہے وہ مائنس ہوا. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یہ قبیلہ دان کا ہے. دان کا قبیلہ جو ہے وہ مائنس ہوا اور اس قبیلے کو جو مائنس ہوا اس میں خدا نے پھر ایک ایڈ کیا. یعنی جو مائنس ہوا تو 11 رہ گئے لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ 11 تو ٹھیک ہے کیونکہ 11 جو ہے آپ کا کائنات کے ساتھ کنسرن جو ہے یا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ اس طرح سے آگے جا کے بتاؤں گا. نمبر 1 اب 11 تو ہو گئے ہیں لیکن 11 جو مائنس ہوا اس کی جگہ ایک اور قبیلہ اس میں منسلک کر دیا اس میں یونائٹ کر دیا تو پھر 12 ہو گئے. ایسے ہی ہے نا کسی بگڑی ہوئی چیز کو کمپلیٹ کرنا یعنی ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں. نمبر 2 ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا اور پھر ایک مائنس ہوا اور یہ 11 ہی نہیں رہے بلکہ ایک اور تو لیا تو 12 میں شامل کر دیا. اس کا مطلب ہے کسی بگڑی ہوئی چیز کو پھر سے دوبارہ بنانا ہے اور اس کو وہی شکل دینی ہے جو پہلے تھا. اگر وہ بگڑ گئی ہے تو اس کو دوبارہ اس شکل پر لانا جو ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے. اب یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیزائن کیا ہوا نقشہ ہے. اب اس کو اس جگہ پہ جب میں آؤں گا تو پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ زمین کے 2 حصے جو ہیں زمین پر جو 2 تقسیم چیزیں کی گئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر یہ جو یہاں پر جو خداوند کا جو منصوبہ ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے پہلے لکھا ہے اور یہاں جو ہے ایسا ہی کچھ ہوا. یہاں ایک مائنس ہوا تو 12 کی جگہ 11 آ گئے اور پھر خداوند نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا. اب یہاں پر جو ہے پھر 12 سے
11 हो गए, खुदा ने उसको कंप्लीट किया, यानी कंप्लीट किया। तो अधूरी जो चीजें थी उसको कंप्लीट करना खुदा का एक मंसूबा था, और इसी में एक अब्दियत है, और वो आगे जाकर थोड़ा सा और खुलकर समझ आ जाएगी। नंबर 1, यहां क्या हुआ, यहां भी एक ऐसा हादसा हुआ, और ये मेरे ख्याल आपको याद होगा कि इस जगह पर ये आसमान की वो जंग है, ये वो आसमान की जंग है जो हम पढ़ते हैं कि और मिकाइल के फरिश्ते और लूसीफर के फरिश्ते आपस में उनकी जंग हुई, और खुदा ने उनको उसमें से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। अब आप इसको गिनती को हमने लेना है, तो गिनती जो है वो हमें ना तो किसी नबी ने बताया कि ऊपर जो है फरिश्ते, क्या उनके भी ग्रुप्स थे, क्या उनके भी कबीले थे, ये तो मेरा ख्याल है ना आयत अतीब में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर जरूर इस राज पर पर्दा खोला, और ये उस वक्त खोला जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तलवार को अपने म्यान में रख ले, अगर जंगी करनी है तो मेरे बाप के पास तो 12 तुमन फरिश्ते हैं। तो 12 तुमन, 12 का लफ्ज आ जाता है, तो जिसका मतलब है कि 12 तुमन जो है सारे फरिश्ते थे टोटली, और उनमें से एक तुमन जो है वो निकाल दिया, जमीन पर फेंक दिया। तो अधूरी वहां से है, अधूरा वहां से हुआ, जमीन पर उसका एक डिजाइन है जो खुदावंद ने यहां किया, और फिर उसको यहां भी दिखाया सारा, ताकि इस जगह पर, अब देखिए यहां पर पुराने अहदनामे में अगर माइनस होता है एक कबीला, तो उसको ऐड करके फिर दोबारा फिगर जो है वो 12 का फिगर जो है वो यहां जो है 11 तुमन बाकी मौजूद है, और इसको खुदा ने पूरा करना है, और वो जो करना पूरा वो करना है कि जो एक तुमन जमीन पर उसे फेंक दिया गया, लूसीफर उस तुमन का सरदार था, और जब उसको उसके कबीले को नीचे फेंका, अब जो मंसूबा है एक्चुअल इस जगह पर 11 जो तुमन फरिश्ते बाकी हैं, अब जमीन से खुदावन ने वो तुमन जो है, जहां 11 है, एक तुमन उसमें उसको तश्कील करके जमीन से उसको आसमान पर ले जाना है, ताकि ये भी कंप्लीट हो, और ये 12 के 12 दोबारा हो जाए। आमीन, बात समझ आई कुछ? तो ये खुदा का जो उसका जो प्रोग्राम है, उसमें हम देखते हैं कि खुदा का जो मंसूबा है जमीन पर वो क्या है, और जमीन पर से जो एक तुमन ऊपर जाएगा, और वो जो कम हो गया उसको दोबारा फिल कर दिया जाएगा, उसको मुकम्मल कर दिया जाएगा, तो खुदा का मंसूबा पूरा हो जाएगा। और ये जब पूरा होगा, उस टाइम पीरियड को अब्दियत कहा गया, उस टाइम को, ये अब्दियत। अब अब्दियत का जो प्लान है वो ये है कि खुदा ने पूरा उसको करना है, इस सारे टाइम पीरियड से इसको पूरा करके, और खुदा का मंसूबा जो है वो पूरा हो जाएगा। और कलीसिया जो है, कलीसिया वो 12वां तुमन है जो जमीन पर तैयार किया जाता है, और इसलिए वर्शिप जो है वो जब हम करते हैं तो कमाल हो जाता है, क्योंकि ये जो तुमन था इसके बारे में था कि ये गाने बजाने वाले लोग थे, और गाने बजाने वाले लोग ज्यादा गिरते हैं शायद। तो इस पे जो है, जो खुदा का मंसूबा है कंप्लीट होगा, और यहाँ हम देखते हैं कि जो खुदा ने ये काम किया, और यहाँ से जो स्टार्ट किया फिर इसको, और फिर आखिरकार यहाँ पर वो सारा मंसूबा जो है खुदा जमीन पर कर रहा है, यहाँ लाकर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और ये होगा अब्दियत का टाइम।
آمین. ہمارے لیے یہ بڑی خوب بات ہے کہ جس کو ہم اپنا خداوند مانتے ہیں، منجی مانتے ہیں، وہ ابدیت کا باپ تھی اور اس سارے ٹائم پیریڈ کو بنانے والا اور وہ ابدیت میں رہنے والا وہ خداوند ہے. یہ ایک مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. ایک اور چیز جو ہے میں آگے جاؤں گا اس کو آگے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. ایک اور مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ باغ عدن جو ہے، باغ عدن کے اندر جو خدا نے جو بنایا اور باغ عدن کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک میں آپ کو سین دکھانے لگا ہوں کہ باغ عدن میں ایکچوئل جو ہے وہ کیا ہے. یہ ہے تو بہت لمبا لیکن میں کوشش کروں اس کو شارٹلی کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں جو باغ عدن ہے، پہلے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایک تشکیل دے دوں، اس کی تصویر جو ہے وہ میں دے دوں کہ باغ عدن کا جو بیچ کا حصہ ہے یہ جو ہے نا جتنا ایریا یہ آپ کا عدن ہے اور جو بیچ کا حصہ ہے یہ آپ کا باغ ہے، باغ. اور اس باغ کو کہتے ہیں باغ عدن، یعنی عدن کا باغ. اور باغ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے، خدا کی خوشی جو خدا نے زمین پر کی. خدا خوش ہوا، اس نے انسان کو بنایا. تو اس باغ کے جو اندر کی جگہ ہے، آج کے دن لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ باغ عدن کہاں تھا. ایک بندے نے مجھ سے سوال ایک بار کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بشپ صاحب یہ جو باغ عدن تھا کیا یہ عراق کے اندر تھا؟ کیونکہ مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ باغ عدن جو ہے وہ عراق کے اندر تھا. لیکن میں چونکہ جغرافیہ پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اور جو ببلیکل جغرافیہ ہے اس کو پڑھنا ہر پاسبان کے لیے بڑا اشد ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو سائنس پڑھنا لازمی ہے، تو اس طرح سے اگر بائبل ٹیچر ہے یا بائبل اس کو، بلکہ عام اسٹوڈنٹ، میں بھی عام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بائبل جب وہ پڑھے گا اچھی طرح سے تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر ببلیکل جغرافی اور آپ کا جنرل جو ورلڈ میپ ہے اس کو پڑھنا بہت لازمی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت سمجھ آتی ہیں. اچھا تو باغ عدن جو ہے یہ کتنا تھا؟ اگر آپ نے ورلڈ میپ، ایسے آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، اگر یہاں پر پروجیکٹر ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ ورلڈ میپ کے اندر جو ہے یہ جغرافی ادھر پڑا ہوا. اچھا ہاں ویری گڈ. یہ ذرا لے آؤ، یہ تو بڑے کام کی چیزیں رکھی ہوئی آپ نے. ویری گڈ. اچھا آ جائے گا. اچھا میں دیکھ لوں نا، پہلے اٹھا تو رکھا صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ ورلڈ میپ ہے. یہ دیکھیے کہ یہاں جو ہے جو اتنا ایریا ہے نا، اتنا ایریا اس کو جو میں یہاں سے لیتا ہوں، یہ زمین کا سینٹر ہے، زمین کا سینٹر. آپ کی بائبل مقدس جو ہے، جتنی بائبل لکھی ہے وہ اتنے حصے اس میں بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کینیڈا ہے، یہ امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، پھر یہ جو جنوبی امریکہ ہے، برازیل، اور یہ سارے ارجنٹائنا. تو اس میں آپ کا جو یہ افریقہ بر اعظم ہے سارا، اور اس میں اوپر کا یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا یورپ ہے آپ کا بر اعظم یورپ. اور پھر یہ جو یہاں سے کٹ ہوتی ہے، یہاں سے تو یہاں سے کٹ ہو کر یہ والا جو کٹ کریں تو یہ ایشیا کا بر اعظم ہے سارا، اور یہ آسٹریلیا بر اعظم ہے. تو آپ
جو بائبل ہم جو پڑھتے ہیں، جو بائبل لکھی گئی، تو وہ صرف اتنا حصہ بتایا جاتا ہے، اتنا حصہ. تو یہ دنیا کا سینٹر ہے. آپ جو ہے ابھی دیکھ لیں کہ جو باغ عدن کے اندر جو ممالک آتے تھے، وہ نمبر 1 ایران اور کویت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی ساتھ گن لیں ایشیا کو چپ یعنی ترکی، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اسرائیل تو خیر مین چیز ہے، تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ سعودیہ کا بھی ہے اور مصر کا بھی کچھ حصہ ہے. تو باغ عدن جو سوال کرتے ہیں جی باغ عدن عراق میں تھا، عراق باغ عدن میں تھا. اصل بات یہ بنتی ہے باغ عدن عراق میں نہیں تھا، عراق باغ عدن میں تھا. آپ کا یہ عراق ہے ادھر. تو یہاں سے جو ہے یہ چونکہ ایک پوری بنیاد جو کھینچی تھی خداوند نے کہ عراق جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک ایسا خطہ ہے جو شیطان کا گھر ہے زمین پر. اور میں ایک پھر کبھی نیکسٹ جب زندگی ملی تو یا پھر موقع ملا تو پھر ہم ضرور جو ہے اس کی طرف جائیں گے. اور وہ تقریباً جو سیمینار ہے وہ کم سے کم صبح اگر ہم 10 بجے شروع کریں گے تو شام 6-7 بجے ہم اس کو پورا دن پڑھیں گے. اور وہ ہوگا کہ جو زمین پر خدا نے جب شیطان کو پھینکا تو وہ کس حصے میں پھینکا گیا، اور وہ اس وقت کون سا ملک ہے جس کے اندر شیطان کو پھینکا. کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی تھے جگہ جگہ پر، جہاں بھی گئے جہاں گرایا. تو شیطان جو خود جو ایک ان کا کیپٹن تھا یا کپتان تھا، اس کا جو ہے گرانا وہ کس میں ہے. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر جو باغ عدن کا دروازے ہیں اس میں سے جو آدم جب ہوا نے گناہ کیا تو باغ عدن سے ان کو باہر جب نکالا تو یہ کون سا دروازہ تھا، اور اس کے سامنے جو ایریا ہے وہ کون سا تھا جس گیٹ سے اس کو یعنی باغ عدن سے باہر کر دیا ہوا آدم کو. تو پھر دوبارہ جب آدم کو پھر اپنی قوم کی صورت میں واپس لاتا ہے تو وہ کس گیٹ سے دوبارہ اسی گیٹ سے وہ واپس ہے. وہی گیٹ یریکو کی دیوار بنتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ گیٹ جو ہے اس کے چگرد چکر لگانے تھے. یہ گیٹ جو ہے یریکو کی دیوار جب بنی اسرائیل قوم جو مصر سے نکل کر آتی ہے واپس، تو خدا نے اس کو مغرب سے لے کر نہیں آیا، وہ اس کو مشرق سے لے کر آیا. حالانکہ یہ تو 40 دنوں کا راستہ تھا. آپ ملک کنعان میں واپس آ جائیں 40 دنوں کا راستہ تو تھا، لیکن گیٹ جو بند کیا ہوا تھا اسی گیٹ میں سے آدم کو واپس لانا تھا. اور یہ ساری قوم جو تشکیل کرتے ہوئے پھر یہ اس سائڈ سے واپس آئے یعنی مشرق سے، اور یہاں آ کر پھر دیوار کو گرانا تھا اور یہ دروازہ کھل جاتا ہے. پھر یعنی خدا زمین پر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے پھر ہونے دی تاکہ جو خدا کے جو منصوبے ہیں پھر وہ اس میں ان ہو جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل قوم ہی جو ہے وہ آدم اور ہوا کی نسل ہوتے ہوئے اور خدا کی قوم ہوتے ہوئے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے دوبارہ ان ہو جاتے ہیں ملک کنعان. اور ملک کنعان جو ہے وہ آپ کا باغ ہے، اور یروشلم جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. اور جب آپ حزقیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو حزقیل کی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قوم جو زمین کی ناف پر بستی ہے، ناف پر، اور سب جانتے ہیں کہ ناف سینٹر ہوتا ہے، تو یعنی باغ کے بیچ کے اندر. اب یہاں پر جو یہ ہے میں جہاں میری انگلی ہے یہ ہے یروشلم. یہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، ہم دور سے پڑھ ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہاں میری انگلی ہے کیونکہ میرا آئیڈیا ہے تو میں نے وہاں پر انگلی رکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ کا یروشلم ہے. اور آپ اس پانی کے حصے کو نکال دیں، یہ نیلا جتنا بھی ہے پانی ہے، یہ کلر جو ہے ساری زمین ہے. تو یہ جو بلو کلر کا نیلا پلا یہ پانی ہے سارا. اب ان حصے کو ساتھ جوڑ لیں، ان حصے کو دیکھو یہ یہاں سے نکلا ہوا ہے، لگ رہا ہے نا. یہ ٹکڑا یہاں لگا دیں گے اور یہ جو سارا ادھر لگا دیں گے، تو یہ بھی ٹکڑا ادھر لگا دیں گے، یہ ادھر سے ٹکڑا ہے. تو یہ زمین ساری ہو جائے گی. تو یروشلم بالکل سینٹر پہ. تو یہ جب زمین پھٹی یا زمین تقسیم ہوئی یا پھر اس طرح سے،
تو پھر اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنی. تو یہ جو باغ عدن کے اندر جو آدم کا رکھا جانا تھا, اس کو رکھ دیں. ہاں اس کو لے لیں. اچھا ٹھیک. اب میرا خیال تھوڑا سا کوشش میں نے کی ہے کہ ہم ورلڈ میپ کو دیکھ کے جو ہے وہ بس اس کو رہنا. اچھا اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ باغ عدن کے اندر جو ہے یہ باغ کے بیچ میں جو ہے وہ زندگی کا درخت اور نیکو بد کا درخت, یہ دونوں باغ کے بیچ میں تھے. اب باغ جو ہے وہ آپ کا عراق سے شروع ہوتا ہے, مشرق سے. عراق جہاں پر دریائے فرات اور دریائے دجلہ دو ندیوں کی پہچان ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دو تو لب گئے ندیوں پہ, دو نہیں لبیاں, 4 ندیاں تھے نا. تو آپ کا جو دوسری ندی جو ہے وہ جب آپ کیوں مصر میں قوم جاتی ہے, یہ سوچنے کی بات ہے نا. مصر میں جا کر غلام ہونا, پھر ابراہیم کو پہلے مصر جانا پڑا, تو وہاں پر مصر سے پھر واپس آ کے تو اس کو ملک کنعان میں آنا پڑا. یہ سارے راؤنڈ ہیں, یعنی خدا کچھ جو ہے وہ راؤنڈ دے رہا تھا زمین پر کہ ہونا کیا ہے. تو یہ راؤنڈ تھا. لیکن آپ کا جو تیسری ندی ہے وہ دریائے نیل ہے, دریائے نیل جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور دریا ہے, لیکن وہ نقشے پر ہی جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے. تو وہ جو 4 ندیاں ہیں, 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں, تو یہ 4 ندیاں جو ہیں اس کے ساتھ, تو مصر کا حصہ جو ہے وہ اس پہ تھا. یعنی یہ سارا سسٹم جو ہے وہ مصر سے, عراق سے لے کر اور یہ اسرائیل تک. اس کے بعد بحر جو روم کا سمندر ہے وہ لگ جاتا ہے, اس کے بعد بحر اوقیانوس لگ جاتا ہے, اور ادھر آپ کا جاپان لگ جاتا ہے. ادھر سے ہم جائیں تو عراق کے بعد جو ہے وہ آگے چین ہے, چین کے بعد پھر آپ آگے جو ہے وہ جاپان آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا جو ہے وہ وہاں سے زمین جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. جاپان سب سے پہلا مشرقی ملک ہے جہاں سے ساری دنیا جو ہے وہ مشرق. تو پھر امریکہ کا جو جزیرے بھی کچھ اس میں آخر ہے. پھر ایک اور بڑی ترتیب ہے کہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ مشرق جو ہے سے اگر آپ یہ ساری زمین چاہے نا جہاز پہ, آج تو خیر ہے سہولتیں ہیں, تو جہاز پر آپ ساری زمین جو ہے وہ, یہ میں ادھر بتا رہا ہوں جاپان سے, یعنی جاپان سے آپ جہاز پر اڑ کر اگر پوری دنیا جو ہے وہ چکر کاٹ کے دیکھنا چاہیں تو پھر آگے کیا ہے, چلے جائیں گے تو آگے کیا ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے. حیران ہو جائے گا انسان کہ میں جہاز پر جاپان سے بیٹھ کر میں مغرب کی طرف گیا ہوں, تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر وہ جاپان سے نکل آتا ہے. تو یہ ہے دنیا گول, کہ وہ اس طرح سے بال جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر راؤنڈ ہو کر وہ گھومتی ہے. تو یہ دونوں جو حصے ہیں, یہ مشرق مغرب, اور یہ جو 2 حصے ہیں شمال اور جنوب, یہ 2 حصے جو ہیں اس میں نہ تو ادھر کوئی آگے آنے جاتا ہے, یہ برف ہی پر, یا ادھر آپ آئیں تو ادھر بھی کوئی بندہ نہیں جا سکتا. یہ ایسے ہے جیسے دیواریں بنی ہوئی ہیں, تو برف کوئی جہاز اندر. کئی لوگوں نے کوشش کی, مرے بھی بہت سارے لوگ, کہ ہم شمالی جو اطراف اس کی طرف بھی جائیں یا ادھر بھی جائیں, تو وہاں پر جا کر ان کو جو ہے وہ کوئی چیز نہ ملی, بہت سارے لوگ مر گئے. صرف یہ جو ہے سفر کا ہے, لیکن یہ ایسے سے سفر کرتا ہے. آپ کی زمین جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو جیسے زیرو پہ ہوتے ہیں نا, تو زیرو سے یہاں سفر کریں, ایسے کرتے جائیں گے گھوم گھوم کے پھر ادھر ہی. تو اس طرح سے یہ کوئی منزل نہیں بنتی. تو یہ زمین کی تشکیل جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی. تو پھر اسی پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے دے دیں. تھینک یو. اچھا, تو یہ جو زندگی کا درخت تھا خدا نے باغ میں کیوں لگایا, اور نیکو بد کا درخت جو ہے, یہ کئی سوال لوگ کرتے ہیں, بھائی خدا کو لانے نہیں چاہیے تھا. اگر خدا کو نیکو بد کا درخت جو لگانے نہیں چاہیے تھا, صرف زندگی کا رہنے دیتا, بھائی لگانا کیوں نہیں چاہیے تھا. ٹائم وہاں سے شروع ہے, کوئی نکلا ہے وہاں سے,
تو اس کی پہچان تو دینی تھی نا، بھائی کوئی خطرناک بندہ تھوڑے کو آیا اے زمین اور خشکی تجھ پر افسوس کہ ابلیس بڑے قہر سے تمہارے پاس اترا، تو اوپر سے اترا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ زمین پر وہ آیا اس لیے کہ کام کرے. اس کی پہچان آدم کو دے دی گئی کہ یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اور یہ جو زندگی کا درخت ہے یہ تو اس کی منزل تھی. اب ذرا دیکھیے، یہاں سے آپ عراق سے سفر کرتے ہیں تو آدم جو تھا اس کا ایک سفر تھا جو باغ کے اندر ہوا، اور یہ جو سفر ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا، اس کی ایک منزل تھی، یعنی اس نے سفر کر کے زندگی کے درخت تک پہنچنا تھا. اب یہ آپ سوچیں، تو خدا نے تو آدم کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا تھا جی، زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا. تو کیا جس کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا وہ مر سکتا تھا؟ بھائی مر سکتا تھا تو وہ کہتا ہے نا کہ بھائی جس روز تو نے نیک و بد کے درخت سے پھل کھایا تو مرا. مر سکتا تھا. یہ ٹائم پیریڈ ہے، آزمائش پیریڈ ہے، یعنی اس کی ایک آزمائش ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، ابدیت تک پہنچنے کے لیے اس کو زندگی کا درخت سے پھل کھانا لازمی تھا، اور یہ اس کا سفر ہے کہ وہ ابدیت میں داخل ہو. تو اس کو جو ہے ایک سفر کرنا، ایک سفر دیا کہ بھائی اگر ابدیت کے اندر تو جانا چاہتا ہے تو زندگی کے درخت کا پھل کھائے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ ہے ابدیت، جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہ ابدی ہوگا. آمین. لیکن ٹائم پیریڈ سے، ہمارا خدا بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہے لیکن وہ ٹائم پیریڈ سے باہر ہے، وہ مخلوقات سے باہر ہے. ہم خدا پر اس ٹائم کو فٹ نہیں کر سکتے. یہ انسان کی ابدیت ہے، وہ تو ابدیت کا باپ ہے، جو ابدیت کے ٹائم کو بنانے والا ہے وہ تو ایک تخلیق کرنے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے. تو یہاں سے اس کو سفر کر کے زندگی کے درخت کو لینا تھا. اب ذرا تھوڑا سا میں اس کو تھوڑی ڈائریکشن جو ہے وہ تھوڑی چینج کرتا ہوں کہ یہ ایسے اگر اس کو سمجھ لیں تو یہ سب سے پہلے جو یہ نقطہ ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت، اس کے بعد زندگی کا درخت. یہاں سے چلنا تھا، چلتے چلتے ان کو زندگی کے درخت کے پاس پہنچنا تھا. یہ ٹائم پیریڈ تھا اس کے لیے کہ وہ اگر ابدیت میں داخل ہونا چاہتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے. تو دیکھیں، ایک جو ابدیت پا چکے گا، جو ابدیت میں داخل ہو جائے گا، وہ پھر کبھی نہیں مرے گا. جب خداوند یسوع مسیح دنیا سے راست بازوں کو تبدیل کر دیں گے تو پھر وہ لکھا ہے کہ ابدی زندگی کے لیے لوگ جو ہے وہ چنے جائیں گے، اور وہ جو ابدی زندگی کے لیے چنے جائیں گے ان پر کوئی دوبارہ موت کا کوئی جو ہے وہ. ہاں جی. اب یہاں سے جب یہ چلتے چلتے یہ ایک بڑی آزمائش کی گھڑی تھی، بہت زیادہ، یعنی اب قریب پہنچ گیا. جب ہم اپنی نجات کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا 25 سال جینا ہے، 30 سال جینا ہے، 50 سال جینا ہے، 100 سال جینا ہے، لیکن خدا تو جانتا نا. اور جس راست باز کو خدا نے جتنی زندگی دی ہے، جتنے ایام دیے ہیں، اس کے لیے جیسے جیسے وہ اپنے ایام اس کے ختم ہوتے جاتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ میں بالکل قریب جا رہا ہوں اس زندگی کے درخت کے پاس، ہمیشہ کی زندگی کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی آزمائش آتی ہے، اور وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے. یہاں سے نکلنا جو ہے یہ شاید ہر راست باز کے لیے ایک بڑی آزمائش کا حصہ ہے. وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ کیا اس وقت ہمارے پاس سامنے جو ہے وہ درپیش ہے. نمبر 1، تو یہاں یہ آ کر نیک و بد کے درخت کے پاس اس آزمائش کے لیے گرتے. اب یہ اگلا کتنا سفر تھا؟ ایک دن کا. ایک دن کا آگے سفر ہے کہ وہ زندگی کے درخت تک پہنچ جائے. لیکن سب سے پہلے وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کو اس کے پھل سے اس نے کھایا. اور پھر خدا نے نہ چاہا
خدا یہ بھی اس کی محبت ہے نا کہ اس نے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے لے لیا ہے، کھا لیا ہے، لہٰذا یہ مر چکا ہے جو خدا نے کہا تو مرا، اور وہ جدا ہو گیا خدا سے، اس کو موت آ گئی روحانی اعتبار پر۔ 930 سال بعد جو ہے وہ آدم کو پھر جسمانی موت دیا، روحانی تو اسی دن ہوگی نا کہ خدا سے جدا ہو گیا۔ اب یہاں سے خدا نے نکالا، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو باہر نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کے درخت سے بھی حصہ لے اور ہمیشہ۔ اب یہ جو ہمیشہ زندہ رہنا یہ بھی ابدیت ہے، یہ بھی ابدیت ہے، لیکن یہ ابدیت ہے جو ابلیس اور اس کے فرزند جو ہیں وہ اب تک جلتے رہیں، یہ وہ ہے، یہ سزا ہے۔ راست بازوں کے لیے ابدی زندگی ہے اور شیطان کے لوگوں کے لیے ابدی موت ہے۔ اور لکھا ہے نا وہ کچھ تو حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسائی کے لیے، تو یہ ذلت اور رسائی کے لیے جو ہوں گے وہ بھی ابد تک مرتے رہیں گے، یعنی جلتے رہیں گے وہ۔ تو یہاں جب اس کو نکال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا پھل لے۔ اب کیوں خدا نے نکالا کہ وہ اگر اس پھل کو کھا لیتا اب وہ گناہ میں ہمیشہ زندہ رہتا، گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہتا، پاکیزگی کی حالت میں نہیں۔ اس لیے خدا کی یہ محبت ہوئی اس نے باغ عدن سے نکال دیا۔ اب میں ایک میری اپنی ریسرچ ہے، اس کو آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، کیونکہ یہ کسی بھی کتاب کا حصہ نہیں ابھی تک آج تک، تو یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کو امپوز نہیں کر رہا کہ اس کو اسی طرح قبول کرنا ہے آپ نے۔ یہ ایک میرا اپنا جو ہے وہ ایک ریسرچ تھی اور خیال تھا، لیکن میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1 کہ یہاں سے جب آدم اور حوا نے سفر کر کے یہاں باغ کے بیچ میں آنا تھا تو یہ 40 دن کا سفر تھا، اور 40 دن کا سفر جو ہے اس نے پورا نہیں کیا، یہ 39 دن تک رہ گیا اور مر گیا۔ اگر وہ 40 دن کا سفر پورا کر لیتا تو وہ اس زندگی کے درخت تک پہنچ جاتا، آزمائش سے نکل کر، تو وہ اس 40 کے فگر کو بھی پورا کرتا تو یہ کمپلیٹ جو ہے مکمل راست باز بن جاتا، یعنی ابدیت کے اندر داخل ہو جاتا۔ لیکن اس نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، 39 دنوں تک یہ رہا۔ اب کیسے کیا صحیح جو ہے وہ میری وہ یہ ہے کہ ایک باغ عدن جو ہے دنگل یہاں لگا جس میں شیطان جو ہے خدا نے آدم اور حوا کو، آدم کو ہم لیتے ہیں، خدا نے آدم کو رکھا پہلے آدم کو، تو اس کو اس آزمائش کی گھڑی میں ناکام ہونا پڑا، وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن دوسرا آدم جو ہے جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، دوسرے آدم کا پھر دنگل لگ جاتا ہے 40 دن، اور 40 دن کی آزمائش جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، یہاں پر شیطان جو ہے وہ دوسرے آدم کو بھی آزمانے کے لیے بھیجا گیا، ادھر بھی، لیکن یہ پہلا آدم جو ہے وہ ناکام ہوا، لیکن دوسرے آدم نے 40 دن پورے کیے اور کمپلیٹ کر کے شیطان کے سارے منصوبے جو ہے اس کے سارے منصوبے پر وہ غلبہ پایا اور اس میں کامیاب ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ 40 کا جو فگر ہے، ایک تو یسوع مسیح کے اس آزمائش کا فگر، یعنی جو آدم پہلا ہے اس کا ایک آزمائشی فگر ہے، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کا جو اینڈ ہوتا ہے اس میں خداوند یسوع مسیح دوسرے آدم نے اس کو پورا کیا۔ اور پھر ایک اور راؤنڈ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو سفر ہے جو مصر سے انہوں نے ملک کے کنار میں کرنا، یہ بھی جو ہے وہ 40 دن کا سفر ہے جو پورا ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اندر قانون جو تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں، تو 39 جو ہے وہ پالوس کہتا ہے مجھے 39 لگے، کیونکہ جب 40 پورے ہو جاتے تھے تو وہ کمپلیٹ، یعنی وہ جرم جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، اس کو اب جو ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں کوڑے مار سکتے تھے۔ 40 کا جو فگر ہے وہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں تو جو پالوس کو جو 39 مارتے ہیں، دوبارہ مارنے کا ان کا اپنا ایک قانون تھا کہ بھائی 40 پورے نہیں کریں گے پھر مار، اس طرح راست بازوں کو مار پڑتی رہی،
تو اس 40 کے فگر کو جو ہے ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا کو ایک روٹی جو ہے وہ آگ پر جلتی ہوئی جو ہے روٹی اس کو نظر اس نے کھا لی، تو پھر لکھا ہے کہ جب اس نے روٹی کھائی تو اس نے 40 دن کا سفر کمپلیٹ کر لیا. یعنی یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ 40 دن کا جو فگر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی خوراک مل جائے تو ہم اس آزمائش سے نکل سکتے ہیں. اور آدم کو جو ہے وہ پہلے ہوا اور پھر یسوع مسیح نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا خاتمہ جو ہے وہ نوح کے طوفان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ بارش جو ہے آئی، اور اس میں سے سارا جو جرم تھا یا جو بھی مطلب خدا کی جو مرضی تھی وہ 40 دن تک اس کو اس نے پورا کیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک فریم ہم نے کیا، ٹائم فریم، کہ اگر آدم جو ہے وہ زندگی کے درخت یعنی آزمائش سے نکل کر زندگی کے ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا جو ہے پھل لے لیتا، کھا لیتا، تو وہ ابدیت کے اندر داخل ہو سکتا تھا. ایک اور مثال جو ہے اس کو ہم لیں گے. 9:10 ہو گئے. نہیں کرنا کریے ہے جو نہیں بھائی بس دور دور سے جی آئے نے، تو میں آخری میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے آخری جو ہے وہ میں اس کو رکھتا ہوں کہ باقی ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو جانے بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا. تو یہ جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اب راست باز جو ہے اس کے لیے آج جو حاصل کلام یا میرے لیے آپ کے لیے جو ٹارگیٹ ہے، اور وہ ہم کس طرح سے ابدیت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ نقشہ جو ہے یہ مصر ہے، اور پھر اس کے بعد بحر کلثم ہے، بحر کلثم، اور پھر اس کے بعد ملک کنعان ہے. یہ ایک بڑی مثال ہے. یہ جو راؤنڈ جو ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کو کروایا، یہ ایک خدا کے ڈیزائن کی ہوئی چیزیں ہیں. اور جیسے خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ تجھے جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے لیے قربان کر، قربانی لی نہیں لی. تو یہ راؤنڈ جو تھا یہ خدا نے ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ کچھ چیزیں آنے والے زمانے کے لوگوں کو پہنچے، اور وہ یہ تھا کہ میں تجھے موریا کے پہاڑ پر ایک پہاڑ دکھاؤں گا، وہاں پر تو اپنے بیٹے کی قربانی. اب موریا کے پہاڑ پر آ گئے ابراہیم، خدا نے اسے دکھایا یہ والا پہاڑ ہے، اس پر اس نے مذبح لگایا، اپنے بیٹے کو لٹایا، اس کو باندھا، چھری چلانے لگا تو خدا نے اسے منع کر دیا. نہیں تیرا بیٹا نہیں مرے گا بلکہ میرا مرا. پیچھے سے دیکھا تو وہ جھاڑیوں میں سینگ پھنسے ہوئے. یہ خدا کا منصوبہ تھا تاکہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ اس وجہ سے ٹھہرتا کہ اس نے کفارے کا دن دیکھا نا. ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہو، خوش ہوا نا، اس کا بچہ بچ گیا جی، وہ خوش ہوا. تو دن دیکھنے کا، مجھے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کسی نے پہلے نہیں دیکھا. عہد عتیق میں کل بتاؤں گا پہلے کس نے دیکھا، کل جو بنس کا وہ ہوگا نا اپنا اس میں بتاؤں گا. اچھا جی، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آج ایک راؤنڈ ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے جتنے بھی راست باز ہیں، کہ وہ ابدیت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں خدا کی قوم جو ہے وہ نکالی گئی، اور ان کو ایک حکم دیا گیا کہ وہ برے کا خون جو ہے وہ اپنی چوکٹوں پر برا کا خون لگائے، تو پھر جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں گے. اور یہاں سے برے کا خون جو ہے وہ اپنی چوکٹوں پر لگا کر وہ انہوں نے رات کو سفر کیا، اور وہ دن کا 14 نسان
14 نشان جو رات تھی. یہی بعد میں خداوند نے اس کو عید فصح کہا نا, کہ اسی ڈیٹ پہ وہی ہونی چاہیے. تو یہ اس کا پس منظر یہ ہے عید فصح کا. تو یہاں سے نکل کر وہ یہاں پر آتے ہیں بحر کلثم پر. اب یہاں پر آ کر بحر کلثم جو ہے اس پہ کوئی پل نہیں تھا, تو یہاں سے نکلا تھا موسیٰ کی رہنمائی میں. وہ یہاں سے نکلے جو خداوند نے یہاں پر خدا نے موسیٰ کو ہدایت دی, اور وہ پانی جو ہے بحر کلثم 2 حصہ میں ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ بیابان ہے. بیابان یہ مصر کی حد ہے, یہاں تک جو ہے مصر کی حد ہے. اور مصر کی حد جو ہے وہ بحر کلثم کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ گورنمنٹ کی انہوں نے زمین پر, کنعان کے حصے میں بھی کچھ گورنمنٹ کی, لیکن ان کی جو حد تھی وہ دریائے نیل سے پہلے تھی. اس کے بعد ان کی حد آج بھی ہے. دریائے نیل کا آپ پوچھیں کہ کس جگہ پہ, وہ کہیں گے جی مصر میں. تو وہ دریائے نیل جو ہے اس کے بعد پار کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا بحر کلثم آتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو اس کی حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں سے بنی اسرائیل نکلی تو بحر کلثم میں وہ یہاں سے نکلے اور بیابان میں آ گئے. بیابان میں خدا نے جو ہے وہ رات کو آگ کا ستون اور دن کو جو ابر ہے, یعنی ابر بادل کا ابر, یعنی آگ, اور رات کو آگ روشنی کے لیے اور دن کو سایہ کرنے کے لیے بادل کا ابر تھا. یہ آپ ذرا دیکھیں کہ اس پوری سٹوری کو جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب کے اندر, تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو مصر سے نکلے تھے خون کے وسیلہ سے, برے کے خون کے وسیلہ, خدا کے منصوبہ کے وسیلہ سے, وہ انہوں نے بحر کلثم کو بھی کراس کر لیا. بحر کلثم کو کراس کر لیا, لیکن بیابان میں ڈھیر ہو گئے. بیابان خطرناک یہ بات ہے کہ آپ کا ملک کنعان آپ کی ابدیت ہے, جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. آمین. اور یہاں سے نکل کر خون کو بھی قبول کیا اور سفر بھی کرنا شروع کیا, اور بحر کلثم میں بھی سو گزرے, اور بیابان کے اندر آگ کے نیچے بھی رہے, اور ابر کے نیچے رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ڈھیر ہو گئے, جتنے بھی لوگ تھے. تو اس میں سے وہ ابدیت میں داخل, یعنی ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے. اب ذرا دیکھیں کہ یہ نقشہ جو ہے خدا کا, یہ نقشہ عہد عتیق میں دہرایا گیا, لیکن جو عہد جدید ہے اس کے اندر جو یہ نقشہ آج بھی چل رہا ہے. اور میرے لیے آج مصر جو ہے وہ گناہ ہے. مصر میں رہنا سے مراد کیا ہے؟ گناہ میں رہنا. اور بحر کلثم میں سے گزرنا مطلب پانی کا بپتسمہ. اور یہ بیابان کی جو زندگی ہے, بیابان. اور میں اور آپ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کو چھوڑا, اور آپ نے بحر کلثم کو بھی کراس کر لیا, اور آگ کا جو بپتسمہ ہے یعنی روح القدس کا بپتسمہ پا کر بھی اب میرے اور آپ لیے, آپ بہت سارے ہیں جو ابدیت کے لیے سفر کر رہے ہیں. اور شاید جیسے بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگ رہ گئے, وہ ابدیت میں نہیں پہنچے, لیکن آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. میں اور آپ نے اس بیابان کے سفر میں, اگر میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے اور بیابان میں جا رہا ہوں, تو یہاں جو ہے خداوند کی وفاداری میں رہنا اشد ضروری ہے. یہ نہیں آپ کو بپتسمہ نہیں بچائے گا, پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی میرے لیے یسوع سے خون, وہ آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا. وہ خون بھی جو بہایا جس کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں, دعاؤں سے لیتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, نہ تو بپتسمہ بچائے گا اور نہ ہی روح القدس کا بپتسمہ بچائے گا. یہ آگے کا جو سفر ہے, اس لیے پالوس نے کہا ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف چلو. اور یہ کمال ہے, اور کمال سے مراد ہے مکمل ہونا. اور جب مکمل ہوں گے تو ایک دن جیسے بحر ملک کنعان میں بنی اسرائیل جا کر بسی, اسی طرح راست بعد جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بس جائے. اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے یہ ترتیب جو ہے یہ خدا کا قاعدہ ہے. اور
اس وقت دنیا نے اپنے اپنے قاعدے خود بنا لیا ہے. میں بڑے بڑے مجموعوں میں ایک دفعہ میں نے میاں چنو کے اندر میں نے کہا, وہ پادری مینوں آخر لگے نا اپنے کی نام والا یا تھوڑے شگرد جڑے پادری جوزف میرا گھر بشپ صاحب یہ سارے کیتھولک کالونی ہے کنونشن کر رہے ہیں. میں چلو ٹھیک ہے. جب میں نے پیغام وہاں پر دیا تو میں نے کہا کہ پوپ صاحب نے بپتسمے کا اعلان کر دیا. اچھا, وہ بڑے حیران میں پوپ صاحب نے, تو لوگ بھی ایسا نظر میں کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, پروف سے بتاؤں گا کہ پوپ صاحب نے اعلان کیا. میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کی کہ جو پوپ حضرات ہیں ان کی لسٹ جو ہے اس میں جو سب سے پہلے پوپ گنے جاتے ہیں وہ سینٹ پیٹر ہیں, پطرس رسول. اس کے بعد سارے آتے ہیں. پہلا پوپ تو پطرس رسول ہے نا انہوں نے مطابق, یہ ان کے عقیدے کے مطابق. تو پہلا جو پوپ صاحب ہے اس نے اعلان کیا یا نہیں کیا کہ اپنی قوم نو آخیا آدھے نے غیر قوم والی بپتسمہ. وہ اپنی قوم کو اس نے کہا کہ بھائی توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ روح القدس تمہیں انعام مل کے لگا. تو جب میں نے بتایا کہ لوگ کی کرنا ایک دوسرے نہ گل کریں اور اب کی کر دیں, خلاف کر دیں یا کوئی آکچ کر دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے کہا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ بائبل کا قاعدہ ہے, اس سے کوئی بندہ مکر نہیں سکتا. اس سے مکر سکتا کوئی؟ یہ لکھا ہوا ہے سارا. اور یہ ترتیب جو قاعدہ ہے یہی پینٹیکوسٹلوں کے پاس ہے. تو پینٹیکوسٹل جو ہے ان سے مراد یہ ہے کہ ایک سیمینر میں نے کیا, شاید پتہ نہیں ادھر کیا تھا, ہم پینٹیکوسٹل کیوں. تو میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلا انسان آدم ہے. تو بپتسمہ جو ہے وہ یوحنا سے تھوڑی شروع ہوتا ہے. یوحنا استباغی جو ہے بپتسمہ تو آدم سے شروع ہوتا ہے, پانی کا بپتسمہ, اور روح القدس کا بپتسمہ بھی. یہ تعلیم جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے. کہنے لگے ہو کبھی, میں کبھی بتاتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جو ساری چیزیں تھیں جب خدا نے ابتدا میں ساری چیزیں تخلیق کی تو لکھا ہے کہ پانی ہی پانی تھا. بائبل یہاں سے شروع ہوتی ہے نا جی, پانی پانی تھا, خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو ساری چیزیں پانی کے اندر تھی یا نہیں؟ آدم کدھر تھا؟ بھائی زمین کا اگر حصہ ہے تو زمین بھی تو پانی میں ہے. اب آدم کو نکالنے کے لیے خدا کو زمین پہلے صاف کرنی, پھر اس کی مٹی لے کر اس میں اس کو بنایا, اور جب اس کو بنایا تو اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے. بھی اینٹ جہاں بنے تھے یا کوئی چیز بنے کوئی بنانے کے لیے پانی تو مٹی کو ضرورت ہے نا. تو یہ مٹی پانی, اور پھر خدا نے اس کے اندر روح پھونکا اور وہ جیتی جائے. یہ قاعدہ ہے خداوند کا. یہ قاعدہ ہے کہ وہ جو مٹی ہے, یعنی مٹی تین چیزیں ہیں, مٹی اور پانی اور روح. مٹی کا آدم پانی میں گیا اور پانی میں جا کر اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے مٹی کی. وہ تسی ہانڈی بنا لو یا چاٹی بنا لو, جو ہی بنا لو, تو پانی نہیں لگائے گا تو چاٹی بن جائے گی, کوئی چیز نہیں بن سکتی. تو ضروری ہے پانی میں, اور پھر روح جو ہے وہ ایک انسان کے اندر, اس کو کہتے ہیں نیا مخلوق. نیا مخلوق پہلا آدم یہ ہے. اب اس کو بیچارے کو دیکھو دن اس کو کہنا خداوند یسوع, یہ کہ بھی ہو سکتا ہے نویں سرے سے پیدا. تو خداوند یسوع نے کہا کہ پانی اور روح سے. مٹی تو ہے ہی ہے نیکودیمس, لیکن اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ پانی اور روح سے. تجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے, اور پرندہ کبھی بھی ایک پر سے نہیں اڑتا. اگر آسمان پر جانا ہے تو یہ دو پر جو ہیں یہ لازمی ہے راست واسطے. وہ ان پروں سے جو ہے, کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ جدو یروشلم آئے گا نا جی, نیا یروشلم, تھوڑا جو چرچ بنو تو 12 دروازے تو لاڑے. اچھا, تو جو یروشلم ہے اس کے 3 دروازے ہوں گے, مشرق میں اور مغرب میں 3, اور شمال میں اور جنوب میں. تو یہ جو دروازے ہوں گے 3 ہوں گے. ایک ایسے نہیں ہوں گے 1 2 3 اس ترتیب سے نہیں, اس طرح سے سٹیپ جیسے پوڑی چڑھی جائے. تو 1 اور 2 اور 3. اور یہ ہوگا کہ پہلا دروازہ اگر آج دنیا کے اندر ہے کہ تسی بغیر چابی تو کھول سکتے, کھلو تو جا کو کھول جاتے ہیں جی نا. بہت سارے دروازے نے پلازا میں بنے, ایسے آپ کھڑے ہو تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو یہ ابھی خدا نے انسان کو عقل دی ہے, تو انہوں نے اتنے جا کے سانو پریکٹس کی تھی, بھی آگے تو کھلو گے
اگر توبہ کیتی ہے دے پہلا دروازہ کھول دفتر یہی دے. لگا ہوا میرا. ہاں جی ہاں جی یہی دفتر. یہی ہے نا. آپ میرا تے اتوں تو بغیر توبہ تو بھی نکل جاتے ہیں. وہاں پر جو دروازہ ہے نا وہ جب آپ کھڑے ہو گئے تھے آپ نے توبہ کی ہوگی تو وہ دروازہ کھلے گا. تو کھل جائے گا. تو دوسرا کہ پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ لازمی اگر کیا ہوگا پانی کا تو کیا ہوگا تو پھر ہی جا کھلے گا نا جی. آمین. پھر اس کے بعد آخر میں جو پاک روح کا بپتسمہ یعنی کمپلیٹ ایک راست بعد جب تک نے آپ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ بائبل کا قاعدہ ہے. یہ پینٹی کوسٹل جو ہیں ان کا اپنا نہیں ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی تسی جڑے ونس والے ہو تھوڑی کو کتاب چھپی ہے. میں کہا بالکل. اچھا کیا نام اس کا؟ میں اس کا نام بائبل مقدس ہے. اچھا میں کہا سانو جو خدا نے ہمیں تعلیم دے دی ہے ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خداوند نے سب کچھ لکھا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو ہیں بیابان میں اگر ہیں اگر یہاں سے ابھی نہیں نکلے تو پھر یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد بحر کلثم میں لازمی آپ یہاں سے ہوئے. اور یہی ترتیب جو ہے وہ خداوند کے کلام یہ قاعدہ خداوند کا ہے. یہ کسی مشن کا یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. جب خدا کے منصوبے سے ہم چلیں گے تو پھر خدا ہماری رہنمائی بھی کرے گا. آمین.